اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے اسلامی بہن بھائی، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خم رکھے اور ہر دکھ پریشانی سے بچا کے رکھے۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں وضو کی، کہ بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں وضو بالکل بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے، کیونکہ وہ صرف ٹال دیتے ہیں کہ وضو کر لیا ہے، اس بات کو کہ ہم لوگوں نے وضو کیا ہے، اور بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے وضو کر لیا ہے اور ہماری نماز ہوگی۔ نہیں، ہم صحیح طریقے سے وضو نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ گارنٹی ہے کہ جو اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اور اگر دوران نماز پڑھتے ہی وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ وضو کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں، وہ وضو کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ شہادت جنت کے جس دروازے سے بھی وہ داخل ہونا چاہے گا اس میں داخل ہو جائے گا۔ صحیح وضو کر کے نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، اور وہ جو شہادت اس کے بعد کی جو دعا ہے اس کا تو کیا کہنا۔ یہ جب صحیح ہم لوگ وضو کرتے تو ایک شیلٹر، ایک سایہ ہو جاتا ہے جو کہ ہمیں ڈھانپ لیتا ہے، ہمارے ارد گرد ایک ایسی دیوار بنا دیتا ہے جو برائیوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ وضو میں ہر قسم کی برائی سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ وضو کر لیں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وضو کر کے آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو جو سبق آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا۔ وضو کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لوگ وضو صحیح نہیں کرتے، اور اس کی ان کو فضیلت بھی نہیں پتہ ہوتی۔ وضو کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی وضو سے ہم 2-4 نمازیں جو سی ہیں وہ بھگتا لیں، یعنی کہ ہم اپنا فرض پورا کر دیں۔ نہیں، کوشش کریں کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں اس کے لیے تازہ وضو کریں۔ وضو کے تازگی سے بہت زیادہ فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ہاں، وضو کرنے میں کوتاہی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو جب روز قیامت ہم لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو جو وضو کرتے ہیں صحیح طریقے سے، ان کے چہرے اور وہ حصے ایسے چمکیں گے کہ جیسے کہ بہت ہی چمکدار کوئی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ وضو کو تازہ رکھیں، وضو دھیان سے کریں، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں۔ قیامت کے دن اس کی بہت فضیلت ہونی ہے کہ ہم لوگوں وضو کریں گے۔ جو وضو میں جو ہوتے ہیں، کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں وضو میں، اور جب ہم وضو کرتے ہوتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے لوگ جلدی جلدی سے اپنا وضو کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور ہماری کونیاں تک نہیں پانی پہنچتا، کونیاں ہماری سوکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب وضو کرو، صحابہ کرام کو اکثر وہ کہتے تھے کہ پاؤں کے پیچھے والے حصے جون سے نا ان کو تر کرو، ان کو اچھی طرح دھو، یعنی کہ وضو کرتے ٹائم ہمارے جو پاؤں ہیں نا، پاؤں کے پیچھے والا یہ حصہ جون سا ہے نا، وہ گیلا ہونا چاہیے، سوکھنا نہیں چاہیے۔ پاؤں پہ صرف پانی گرانا نہیں، لیکن پاؤں کو اچھی طرح سے دھونا بھی سنت ہے، یعنی کہ وضو کرتے ہوئے ہر چیز کا خیال کریں کہ ہم لوگ جو منہ دھوتے ہیں، ہمارا سارا منہ اور ہم سر پہ مسح کرتے ہیں، وہ پیچھے ہم لوگوں نے کانوں کے ذریعے، اور جب گردن پہ ہم مسح کر کے وضو مکمل کرتے ہیں تو ہماری گردن، ہمارے کان، یہ سارے چیزیں جو سی نا ہماری پانی کے ساتھ دھلنی چاہیے، تب ہمارا وضو ہوتا ہے صحیح۔ وضو کرتے وقت کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان وضو کرتے وقت کلمہ پڑھتا تو ہر قطرے کے بدلے میں فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب انسان کلی کرتا ہے تو منہ کی ساری خطائیں نکل جاتی ہیں، جب ناک صاف کرتا، پانی ڈالتا تو اس کی ساری خطائیں نکل جاتی ہیں، اور جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے بھی نا وہ خطائیں نکل جاتی ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کی ناخنوں کے نیچے کی وہ خطائیں نکل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔
اور حضرت ابو در رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور جو اچھی طرح وضو کرتا ہے اور جو نماز پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کے لیے مغفرت ہو جاتی ہے۔ وضو کے اتنے فائدے ہیں کہ ہم لوگوں کو وضو کرتے ٹائم بہت توجہ اور بڑی دھیان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے وضو کے جو سارے فرائض ہیں وہ ہم نے مکمل کرنے ہیں۔ اچھی طرح سے ہم نے اپنے چہرے کو دھونا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، کونیوں تک آپ نے دھونا ہے، اور پاؤں جو سے وہ اپنے اچھی طرح سے دھونے ہیں، صاف کرنے ہیں کہ وضو اگر ہمارا صحیح نہیں ہوگا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اکثر یہ بھی میں نے مطلب ہوتا ہے کہ پوائنٹ کے لوگ جو نیل پینٹ لگا لیتے ہیں، نیل پالش لگا لیتے ہیں، تو وہ وضو کرتے ہیں لیکن ان کا وضو نہیں ہوتا، وہ پاک نہیں ہوتا۔ دیکھیں، موت برحق ہے، کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے۔ اگر آپ نے نیل پینٹ لگائی ہوئی ہے اور اگر آپ کو اوپر بلاوا آ گیا اور آپ چلے گئے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، یعنی آپ کا جسم پاک ہی نہیں ہوگا۔ اور جب جسم جنازہ ہی نہیں پاک ہوگا تو پھر سوچیں کیا ہونا ہے۔ اس لیے آپ نے آپ کو ہر ٹائم تیار رکھیں کہ کسی ٹائم بھی ہمارا بلاوا آ جانا ہے، تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، وضو دھیان سے کریں، استغفار کریں۔ وضو کرتے ہوئے خاص چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے جہاں تک وضو کرنا ہے کونیوں تک اپنے ہاتھ اچھی طرح دھونے ہیں، اپنے سر کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، اپنا منہ دھونا ہے، اپنے پاؤں دھونے ہیں۔ تو جب تک ہمارا وضو نہیں صحیح ہوگا ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وضو کو درست کریں، جلدی جلدی وضو نہ کریں، اتنی جلدی کوئی نہیں ہے۔ اور وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وضو کرنے سے تو ہماری بیماریاں دور ہوتی ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو جب ہم نے وضو کیا، اگر کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ وضو میں رہیں، یعنی کہ نماز بھی نہیں کہ اگر آپ نے نماز کے لیے ہی صرف وضو کرنا، آپ نے ویسے بھی کوشش کرنی کہ آپ لوگ وضو میں رہیں، کیونکہ وضو کرنے سے انسان پاک صاف رہتا ہے اور اس کی بہت درجات ہیں، بہت فضیلت ہے۔ اور نماز کی کسی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز تو ہم باوضو ہوتے ہیں، جب ہم دروشی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ورد کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کا وضو ہونے سے ہم لوگ پاک صاف رہتے ہیں اور جو ہماری زبان ہے وہ بھی پاک ہوتی ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں۔ اس کی مطلب ایک پاک انسان وضو کرنے سے اور ایک ناپاک بغیر وضو کے، اس کی تو آپ لوگوں کو اتنی سمجھ ہوگی نا، آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی کہ میں کیا بات کہہ رہی ہوں یا کیا کہنا چاہتی ہوں، کہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے اور میرے چینل کے لیے دعا کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں پلیز، تاکہ میرا واچ ٹائم بڑھے اور جس مقصد کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے وہ میرا پورا ہو جائے۔ اور تو کوئی زندگی میں خواہش نہیں رہی، نہ کوئی آرزو ہے، نہ کوئی تمنا ہے، بس یہی ہے کہ یا باری تعالیٰ اوپر جانے سے پہلے اپنے کام کر جاؤں۔ میرے حق میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے۔ جانا ہے میں نے اپنے بچے عبداللہ کے پاس بہت جلدی، پر کہتی ہوں اپنے کام مکمل کر لوں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔